السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر جاری ہے، جس کا معنی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا وہ ہے رب۔ رب کے تین معنی بتائے گئے تھے، ایک معنی مالک، دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے سردار، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ پالنے والے کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے عرض کی گئی۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کی پرورش میں بڑا فرق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق اور دوسرے جاندار بھی مخلوق ہیں۔ جانور بھی تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور پرندے بھی، اور دوسری بھی جو ایسی چیزیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان رکھی ہے، تو ان کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے پرورش کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پالنے میں اور مخلوق کے پالنے میں، دونوں کی پرورش میں، خالق اور مخلوق کی پرورش میں بہت بڑا فرق ہے۔ ظاہر سی بات، وہ رب ہے، وہ خالق ہے۔ فرماتے کہ اگرچہ بعض بندوں کو ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے کسی قدر پالتے ہیں، اس لیے ان کو مجازاً رب کہا جاتا ہے، جس پر قرآن کریم شاہد ہے، لیکن پھر بھی خالق کی تربیت میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق اور خالق کی تربیت میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ بندہ کسی کو کسی غرض کے لیے پالتا ہے، یعنی بندہ جب کسی دوسرے بندے کو پالتا ہے، مثال کے طور پر انسان اگر کسی دوسرے انسان کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تو اس میں اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور خالق بغیر کسی غرض کے پالتا ہے۔ اگر ماں باپ بیٹے کو پالتے ہیں تو اس لیے کہ وہ بڑھاپے میں کام آئے گا، یعنی بیٹا بڑا ہو کے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، خدمت کرے گا۔ اور مالدار اگر غریبوں کو پالتے ہیں تو یا تو اس لیے کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو جائے، یا اس لیے کہ ہم کو آخرت میں ثواب ملے۔ یعنی دیکھیے یہاں پر بھی مقصد اور غرض ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ۔ مخلوق میں سے کوئی کسی کو پالتا ہے یا کوئی بندہ دوسرے بندے کو پالتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی غرض اور مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیں بادشاہ اپنے نوکروں کو تنخواہ دیتے ہیں اور پالتے ہیں، اور وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ وقت پر ہمارے کام آئے۔ جیسے بادشاہ کا تو بہت بڑا لشکر بھی ہوتا ہے، تو وہ سارے لشکر کو بادشاہ پالتا ہے۔ وہ جنگ تو روزانہ نہیں ہوتی ہے، جنگ تو کبھی کبھی ہوتی ہے، سپاہیوں کی ضرورت یعنی لشکریوں کی ضرورت کبھی کبھی پیش آتی ہے، لیکن وہ پورے سال پالتا ہے اور ان کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنگ کی ضرورت پیش آئے گی تو یہی سپاہی کام آئیں گے اور یہی لشکری کام۔ دیکھیں غرض ہے اور فائدہ، غرض سب اپنی اپنی غرض اور اپنے اپنے فائدے کے لیے یہ پالتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر غرض کے پالتا ہے۔ یہ ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بندہ کسی کو پالتا ہے تو اس کے مال میں کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے ماں باپ اگر اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو اولاد کو کھلانا پڑتا ہے، اسے کپڑے پہنانے پڑتے ہیں، اس کی دوسری ضرورتوں میں بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مال خرچ ہوتا ہے تو ماں باپ کا مال کم ہو جاتا ہے، مال میں کمی آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا یہ بندہ کسی کو پالتا ہے تو اس کے مال میں کمی آ جاتی ہے، اور وہ ختم ہونے کے خوف سے بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے کہ کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ سنبھل کے خرچ کرتا ہے۔ اگر آمدنی کم ہو جائے تو بہت سے نوکر نکال دیے جاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بہت بڑا کارخانہ چلاتا ہے یا کوئی بہت بڑی فیکٹری چلاتا ہے، اس میں اس کو کوئی گھاٹا ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو کیا کرتا ہے وہ بہت سارے کاریگروں کو نوکری سے نکال دیتا ہے کہ اب میں افورڈ نہیں کر سکتا، اتنے زیادہ نوکروں کی میں تنخواہ نہیں دے سکتا، اس لیے کچھ نوکروں کو نکال دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کبھی بھی کوئی بھی کمی نہیں ہوتی،
اس لیے اس کی تربیت سے کوئی نکالا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پالتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں، بلکہ دنیا والوں کو جو کچھ مل رہا ہے وہ رب ہی تو عطا کر رہا ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی کی چیز کی کمی نہیں، وہ پالتا ہے، وہ پرورش کرتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے خزانے میں کچھ کم ہو جاتا ہے، نہیں۔ اور جب اس کے خزانے میں کچھ کم نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی دوسرے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تو اپنے بندوں میں سے کسی کو، اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اپنی پرورش سے نکالتا بھی نہیں، بلکہ وہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے۔ جیسے بسا اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ تنگ دست ہوتے ہیں، ماں باپ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، یعنی وہ بچے کی پرورش نہیں کر پاتے، اتنے غریب ہوتے ہیں، تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ جیسے مدرسے کے اندر ڈال دیا، دارالعلوم میں بچے کو ڈال دیا کہ وہاں اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ، یہ عام طور پر نہیں ہوتا، کبھی شوق سے بھی ڈالا جاتا ہے، ماں باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ عالم بنے، حافظ بنے، کبھی یہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ یا تو بہت زیادہ شرارت کرتا تھا وہ بچہ، یا جو ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ غریب تھے، اس لیے مدرسے میں ڈال دیا گیا۔ تو دیکھیے انہوں نے یہ وقتی طور پر اپنے بچے کو اپنی پرورش سے الگ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اپنے بچے کو پالیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، تو وہ کسی کو بھی اپنی پرورش سے نہیں نکالتا۔ یہ دوسرا فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ سخی بندے، سخاوت کرنے والے بندے جب کسی کو پالتے ہیں تو اس پر احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تو تجھے دیا، اتنا مال دیا، تیری مدد کی، میرا احسان مان، اور بغیر مانگے دیتے نہیں۔ سخاوت کرنے والوں کا معاملہ یہ تو ان کے پاس کوئی جائے تب جا کے دیتے ہیں، ایسا بھی معاملہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم کو مانگنے کا شعور بھی نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا شعور ہوگا؟ مانگنے کا شعور بھی نہیں تھا، تب بھی وہ ہمیں دے رہا تھا، تب بھی وہ ماں کے پیٹ میں بھی ہمیں پال رہا تھا۔ یہ پروردگار کی پرورش۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ بندہ سب کو نہیں پال سکتا۔ گھر بار والا آدمی صرف اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑا آدمی صرف نوکروں کو پالتا ہے، لیکن رب سب کو پالتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ اور سخی لوگ زیادہ مانگنے والوں اور بہت سے سوالات کرنے والوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ یہ تو بار بار آ جاتا ہے، یہ تو بار بار مانگنے آ جاتا ہے، تو وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے گھبراتے ہیں۔ لیکن رب تو وہ کریم ہے کہ اس کو بہت زیادہ مانگنا پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑائیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر حاجت پیش کریں، جتنا زیادہ ہو سکے مانگیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہماری محتاجی اور ہماری نیاز مندی کا اظہار ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، کہ ہم رب سے مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے، اور اس سے تو کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ ہر گدھا اس کے دروازے پر نئی ادا سے آتا ہے، ہر مانگنے والا رب کے دروازے پر نیا انداز لے کر آتا ہے، نئے ناز دکھاتا ہے، مگر وہ سب کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ یہ فارسی کا شعر ہے کہ ایک باہر دل ترا راز دیگر، ہر گدھا را بر درت ناز دیگر، یعنی اے پروردگار، ہر دل میں تیرا ایک الگ ہی راز ہے، اور ہر گدھا، ہر مانگنے والا تیرے دربار پر جب آتا ہے تو اس کا الگ ہی انداز ہوتا ہے مانگنے کا۔ یہ رب کی بارگاہ ہے، وہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا، سب کو عطا کیا جاتا ہے۔ عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب یعنی باپ کہتے ہیں، عیسائی اللہ تعالیٰ کو اب کہتے ہیں، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے، اور ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور اب کا معنی ہوتا ہے باپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ ہونے سے پاک ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو دنیا کا باپ کہنا اس کی بہت بڑی توہین اور گستاخی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ باپ اور رب میں کیا اور کتنا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو پالنے میں اس کی ماں کا محتاج ہے، کہ اس کی مدد سے پالتا ہے، یعنی باپ ڈائریکٹ اپنے بچے کو نہیں پال سکتا، کیونکہ دیکھیں ابتدا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ پینے کے زمانے میں ماں کی ضرورت ہے، وہ دودھ کہاں سے پلائے گا؟ ماں کی ضرورت کہیں نہ کہیں ہے۔ تو باپ بھی اگر اپنے بچے کو پال رہا ہے تو اس میں اس کی بیوی کی حاجت، یعنی بچے کی ماں کی حاجت ہے۔ اور رب بندوں کے پالنے میں کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ باپ فقط جسم کو پالتا ہے اور رب ہر چیز کو پالتا ہے، یعنی ہماری روح کو بھی پالتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے باپ بیٹے کو ہوشیار ہونے کے بعد استاد اور پیر کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ بچے کو لے جاتے ہیں اور مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں،
یا جو ہے کہ کسی پیر کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اب تو پیروں کا وہ معاملہ نہیں رہا، ورنہ پرانے زمانے میں جو پیران کامل ہوا کرتے تھے وہ روحانی تربیت کرتے تھے، یعنی روح کو، اندر کے جو معاملات ہیں، اندرونی کیفیت کو وہ سدھارتے تھے۔ تو پیر اور مرشد کی بارگاہ میں اس لیے پیش کرتے تھے کہ ان کی روحانی تربیت ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ روحانی تربیت استاد اور پیر، اور عرض کرتا جانے کے بعد وہ بچے کو لے جاتا ہے استاد کے پاس، پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا کام یہ میں نے کر دیا، یعنی اس کے جسم کی میں نے تربیت کی، اب وہ ہوشیار ہو گیا ہے، اب آگے اس کی اصلاح آپ کے ذمہ ہے، یعنی آگے اس کی تربیت کرنا اب یہ استاد کی ذمہ داری، اس کو تعلیم دیں گے، اس کو اخلاق سکھائیں گے اور اسلام کی اقدار سکھائیں گے، یہ سب استاد کا کام ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ باپ کا کام ختم ہو گیا، اب آگے استاد کا کام شروع ہو گیا اور پیر کا کام آگے آگے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو کسی اور کو سپرد کرنے سے پاک ہے، وہ پوری تربیت اکیلا ہی فرماتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ باپ کا درجہ دینی استاد اور مرشد سے کم ہے، کیونکہ باپ نے ہم کو حیوان یعنی جاندار جسم بنایا، کہ باپ کے ذریعے ہی سے تو ہم دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، تو ہم جاندار کی شکل میں آئے، اور دینی استاد اور شیخ یعنی پیر و مرشد نے ہم کو ناطق یعنی سمجھ بوجھ والا بنایا۔ نیز باپ نے ہم کو اوپر یعنی عالم ارواح سے نیچے عالم اجسام میں اتارا، کہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے، یعنی روحوں کی دنیا میں ہوتا ہے، اور وہاں سے جب دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ دنیا جو ہے وہ عالم اجسام یعنی جسموں کی دنیا ہے، یہاں پہ جسم کے ساتھ ہم رہتے ہیں، تو یہ باپ کے ذریعے ہی سے ہم عالم ارواح سے عالم اجسام میں آئے، اس نے ہمیں عالم ارواح سے عالم اجسام میں اتارا، اور استاد اور شیخ نے پھر نیچے سے اوپر پہنچا دیا، یعنی ہم نیچے زمین پر آئے تھے، اب باپ نے، وہ استاذ نے اور پیر و مرشد نے ہماری ایسی تربیت کی، ایسی روحانی تربیت کی کہ پھر ہمارا مرتبہ اونچا ہو گیا، ہم اوپر پہنچ گئے۔ اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو اسفل السافلین میں جاتے، یعنی نیچے چلے جاتے انتہائی۔ نیز باپ نے فقط جسم بنایا جو کہ مٹنے والا ہے، مگر استاد اور شیخ نے ایمان دیا جو باقی دولت ہے۔ اسی لیے اگرچہ مالی حقوق میں ماں باپ استاد سے بڑھ جائیں، لیکن اطاعت و فرما برداری اور ادب اور تعظیم میں استاد اور شیخ والد سے بڑھ کر کے، یعنی ادب و احترام کی جہاں بات آئے گی تو وہاں پیر و مرشد کا مرتبہ بڑا ہے، وہاں استاذ کا مرتبہ بڑا ہے، یعنی وہاں اگر ادب و تعظیم کریں گے تو ماں باپ کے مقابلے میں ان کی زیادہ تعظیم، یہ بات۔ لیکن رب کی بارگاہ میں یہ سوال ہی نہیں، کیونکہ وہاں تقسیم کار ہی نہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے، آدھا کام باپ کر رہا ہے اور آدھا کام استاد کر رہا ہے، آدھا کام باپ کر رہا ہے تو آدھا کام پیر و مرشد کو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہاں تو رب تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی سارے کام کرتا ہے، اسی کام کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا فرق یہ کہ باپ اور بیٹے میں جنسیت اور نوعیت میں شدت ہوتی ہے، یعنی باپ بھی انسان تو بیٹا بھی انسان، وہی کہتے ہیں کہ یعنی باپ بیٹے کا ہم جنس ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان، گھوڑے کا بچہ گھوڑا، گدھے کا بچہ گدھا ہوتا ہے، اور ہمارے پیٹ میں سے جو کیڑے خارج ہوتے ہیں، اسی طرح بالوں اور کپڑوں میں سے جو جوئیں وغیرہ نکلتی ہیں وہ ہماری اولاد نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری ہم جنس نہیں، وہ انسان نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو اولاد نہیں کہہ سکتے۔ اولاد بھی تو ہمارے جسم سے نکلتی ہے، اور یہ کیڑے بھی ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، لیکن وہ انسان ہونے کی وجہ سے ہم ان کو اپنا بچہ کہتے ہیں یا اپنی اولاد کہتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں، لیکن جسم سے نکلنے والوں کیڑوں کو ہم اپنی اولاد یا اپنا بچہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم جنس نہیں ہے، ان کی جنس الگ ہے۔ لہٰذا جب مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں، مطلب کیا پتہ کیا چلا کہ بیٹے اور باپ میں یہ باپ بیٹے کا رشتہ ہونے کے لیے ہم جنس ہونا ضروری، انسان انسان ہو، جانور جانور ہو، ہم جنس ہونا ضروری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی بھی ہم جنس نہیں، اس کے مثل، اس کے جیسا، اس کی برابری کرنے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب بیٹے اور باپ کے لیے، رشتے کے لیے آپس میں ہم جنس ہونا ضروری ہے، اور جب خالق اور مخلوق ہم جنس نہیں بلکہ کسی بھی صفت میں شریک نہیں، تو اس رب کو باپ اور مخلوق کو اولاد کہنا یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہے، ایسے ہی باپ بیٹے کا محتاج ہے۔ بیٹا ہو تو اسے باپ کہا جائے گا، یعنی اگر بیٹا ہوا ہی نہیں تو کوئی اس کو باپ نہیں کہتا ہے، جب بیٹا ہوتا ہے تب وہ باپ بنتا ہے، یہ کہتے ہیں، بلکہ مشہور بھی ہے، اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو کہا جاتا ہے مبارک ہو آپ باپ بن گئے، کیوں؟ بیٹا پیدا ہونے سے باپ بنا ہے، اگر بیٹا پیدا ہی نہ ہو تو اس کو باپ کہا جائے گا؟
تو پتہ کیا چلا کہ باپ ہونے میں وہ اپنے بیٹے کا محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت میں اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، یعنی رب ہونے کی جو صفت ہے، اور بندوں کے رب ہونے یعنی پرورش کرنے والا ہونے کی نسبت کرتے ہوئے، انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے رب کہا جاتا ہے، یعنی پرورش کرنے والا، تو ان دونوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا دو طرح سے ظہور ہو رہا ہے۔ اس کی بعض نعمتیں تو وہ ہیں جو سب کو بلا فرق مل رہی، سارے انسانوں کو، ساری مخلوقات کو مل رہی، جیسے دھوپ، ہوا، زمین، آسمان کا سایہ، یہ سب کو مل رہا ہے اور سب کو برابر برابر مل رہا ہے، کسی کو عطا کرنے میں یا کسی کو ملنے میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن بعض نعمتیں وہ ہیں جو خاص کو بہت فرقوں کے ساتھ عطا ہو رہی ہے، جیسے رزق سب کو برابر نہیں ملتا، یکساں نہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم ملتا ہے، مال دولت کسی کو زیادہ کسی کو کم ملتی ہے، اولاد کسی کی اولاد زیادہ کسی کی اولاد کم ہے، کسی کی اولاد ہے ہی نہیں، عزت کا بھی یہی معاملہ، کوئی عزت والا ہے تو کوئی ذلیل ہے، اور حکومت اور آفتاب وغیرہ، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کے مظہر ہیں، اور مال وغیرہ اس کی ربوبیت خاصہ کے مظہر ہیں۔ لیکن پھر بھی آفتاب یعنی سورج وغیرہ کے عموم میں کچھ کمی ہے کہ یہ چیزیں بیک وقت سب کو فیض نہیں پہنچاتی، فقط جسم کو فیض دیتی ہے، روح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بھئی سورج کا بھی تو معاملہ ایسا ہے کہ سورج اگر ہمارے یہاں ہندوستان میں نکلا ہوا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی، وہاں سورج نکلا ہوا نہیں ہوتا، تو بیک وقت وہ پوری دنیا کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی شان یہ ہے کہ وہ بیک وقت سب کو پال رہا ہے، اور روح کو بھی پالتا ہے، جسم کو بھی پالتا ہے۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کوئی نعمت اس کی ایسی بھی ہو جو اس کی ہر طرح کی ربوبیت کو پورے طور پر ظاہر کر دے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کو یکساں فیض عام بھی پہنچائے، اور خاص کو خاص فیض بھی۔ اس نعمت الہیہ کا نام اور مظہر عطم کا اسم شریف محمد الرسول اللہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں جو سب کے لیے عام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نعمت عظمیٰ بنا کر بھیجا، کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، جس کو رب تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب ہوا کہ حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور دوسری مخلوقات کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور جب حضور کی شان بیان کی تو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب کیا کہ وہ رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین۔ تو جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، ہر اس چیز کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ سارے جہان والوں کو ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ تو جس قدر رب العالمین کی ربوبیت میں وسعتیں ہیں، اسی قدر رحمت عالم کی رحمت میں گنجائش ہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ذریعے سے سب کو پہنچتی ہے۔ اللہ نے حضور کو یہاں بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ واللہ انما انا القاسم واللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں یہ حضور کے در سے ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ساری چیزوں کا مختار بنا دیا، مالک بنا دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمتیں حضور کو عطا فرماتا ہے، اور حضور ساری مخلوقات میں وہ نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن کھلاتے کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، یعنی حضور کا جو در ہے یہ خدا کا در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، یعنی دوسری کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، اور دوسری کوئی قرار کی جگہ نہیں، پناہ گاہ نہیں ہے۔ فرماتے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو حضور کا نہیں وہ خدا کا بھی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایک تو عام ہے، کلمہ، کعبہ، قرآن، ایمان سب کو یکساں عطا فرمائے، لیکن ولایت، قطبیت، غوثیت اور شہادت وغیرہ یہ خاص خاص نعمتیں جو خاص لوگوں کو ملی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے فرق کے ساتھ بٹتی رہتی، یعنی ساری نعمتیں سب کے مراتب کے اعتبار سے جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہاں حضور کے دربار سے یہ سب کو ان کے نصیب کے اعتبار سے، ان کی تقدیر کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے اور ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، تو جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، ہر اس چیز کے لیے ہمارے آقا رحمت ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، پوری کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی ساری کائنات اور ساری مخلوقات کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی پوری کائنات اور ساری مخلوقات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان ساری چیزوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سب سے بڑی نعمت یعنی نعمت عظمیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ اور بھی اس تعلق سے باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔